السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کو جاننے والا اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 113 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس کی عبرتوں اور نصیحتوں کو حاصل کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ آیت نمبر 113 سورہ اعراف۔ وجاء اور آیا۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا، پورے مصر سے جادوگروں کو اکٹھا کرا، کیونکہ یہ بول کر کے وہاں سے اٹھا تھا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے کہ تمہارے مقابلے کے لیے میں جادوگروں کو لے کر کے آؤں گا۔ تو اس نے مصر اور مصر کے آس پاس سے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب جادوگر اس کے پاس آ گئے تو جادوگروں نے اس سے ایک سودا کیا کہ اگر ہم جیتیں گے تو ہمیں کیا دیا جائے گا۔ تو اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 113۔ وجاء اور آئے، شہرتو جادوگر، فرعون کے پاس، قالو وہ کہنے لگے، یعنی جادوگر کہنے لگے، انا بے شک، انا ہمارے لیے، البتہ اجر انعام ہوگا، ان اگر کننا ہوئے ہم، نحنو ہم، غالبین غالب، کیا ہمارے لیے انعام ہوگا کہ اگر جب ہم غالب ہو جائیں تو؟ فرعون نے کہا، قالا اس نے کہا، نعم ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے، مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تو فرعون کے قریبیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اب جب ان سے معاہدہ ہو گیا فرعون سے جادوگروں کا، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ ہمیں بڑے انعامات سے نوازا جائے گا اور بادشاہ کے قریب ہم کو جگہ دی جائے گی، راج محل میں ہمیں جگہ ملے گی۔ اب یہ لوگ صف بستہ ہو کر کے، صف بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر کے ایک بڑے میدان میں کھڑے ہوئے۔ قالو انہوں نے کہا، اب وہاں پہنچے کہتے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما یا ان یہ کہ تلقیا تم ڈالو، یعنی تم اپنا جادو، کیونکہ وہ لوگ تو جادو سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو جادو کا مقابلہ جادو سے دینا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ جادوگر کہتے ہیں کہ تم اپنا جادو ڈالو، یا وَإِمَّا اور یا ان یہ کہ نکونا ہم ہوں، نحنو ہم ہی، ملقین ڈالنے والے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں اپنا جادو؟ تو یہاں پہ غور کرنے والی بات کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا۔ قالا اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، القو تم ڈالو، یعنی تمہارے پاس جو بھی تمہارے دلائل ہیں، جو بھی تمہاری شوکدے بازیاں ہیں، جو بھی تمہارا جادو ہے، جو بھی باطل ہے، حق کے سامنے تم آئے ہو، اللہ کے نبی کے سامنے تم آئے ہو، یعنی اللہ رب العزت کے دین کے سامنے تم آئے ہو، اس کے دین کو مغلوب کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، تو یہ جو باطل چیزیں اللہ کے دین کے سامنے اگر کوئی ہمارے لے کر کے آئے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے کہیں کہ تم پیش کر دو اپنی دلائل۔ تو قالا اس نے کہا، القو تم ڈالو، فلما تو جب، القاؤ انہوں نے ڈالا، سحرو انہوں نے مسحور کر دیا، آیونا نگاہوں کو، ناس لوگوں کی،
یعنی لوگوں کی نگاہوں پہ اس نے ایسا دکھایا، حالانکہ اس کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں وہ سانپ نہیں بنی تھی، لیکن لوگوں کو ایسی دکھنے لگی، مسحور کیا اس نے۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہوں نے خوف زدہ کر دیا انہیں، جادو سے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ وَجَاءُوا، اور وہ لائے جادو عظیم، بہت بڑا، وہ بہت بڑا جادو لے کر کے آئے تھے حق کے مقابلے۔ تو جادو کتنا ہی بڑا ہو، اگر وہ حق کے مقابلے میں آیا ہے تو اسے پاس ہونا ہی ہوگا، اسے ختم ہونا ہی ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، اِلَى موسیٰ، طرف موسیٰ علیہ السلام کے، ان یہ کہ القی، پھینکو تم، عصا کا، لاٹھی اپنی، فَإِذَا، تو یکایک، ہیا وہ، تلقف، وہ نگل رہی تھی، ماں اسے جو، یافکون، وہ گھڑ لائے تھے، وہ جو جھوٹ لے کر کے آئے تھے اور جو جھوٹا لوگوں کو دکھا رہے تھے، ان سب کو اس معجزے نے نگل لیا۔ فواقع، تو ثابت ہو گیا، الحق، حق، وبطل، اور باطل ہو گیا، ماں جو، کانو تھے وہ، یعملون، وہ عمل کرتے، تو ان کا عمل باطل ہو گیا، جھوٹا ہو گیا۔ فغلبوا، پس مغلوب کر دیے گئے، ہنالکا، اس جگہ، وانقلبوا، اور وہ پلٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر کے، تو وہاں سے وہ ذلیل ہو کر کے پلٹے۔ وَأُلْقِيَ، اور جب یہ حقیقت ان کے سامنے آ گئی کہ یہ جادو نہیں، یہ تو واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا، اور جس فیصلے کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا آیت نمبر 120، وَأُلْقِيَ، اور وہ لوٹ، اور وہ ڈال دیے گئے، سحرۃ، جادوگر، ساجدین، سجدے میں، تو وہ سجدے میں گر پڑے جادوگر۔ قالو، انہوں نے کہا، آمنا، ایمان لائے ہم، برب العالمین، رب العالمین کے عالمین پر، ربی، جو رب ہے، موسیٰ و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 113 کے پہلے کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا ظلم کے خاتمے کے لیے، یعنی وہ جو ظلم کر رہا تھا، سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کر رہا تھا، اپنے آپ کو بھی رب کہہ لیا تھا، اور جانوروں کی بھی عبادت کرتا تھا، پتھروں کی بھی عبادت کرتا تھا، اور دوسرا انسانیت کے اوپر بھی ظلم کر رہا تھا، بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد کے اوپر بھی ظلم کر رہا تھا۔ تو انسانیت کے اوپر جو ظلم کر رہا تھا اس کو روکنے کے لیے آئے تھے، اور جو شرک کر رہا تھا اس کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ جہاں فرعون کی طرف وہ ظلم کر رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس عظیم کام میں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ، میں نے تمہیں چنا اور تمہاری تربیت کی، سورہ طٰہٰ کے اندر، اور یہاں پہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے پسند کر لیا ہے، تو آپ کو انتخاب کیا، پھر آپ کی تربیت کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور تربیت کا انداز حالات کے اندر ڈال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تربیت کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کئی حالات کے اندر ڈالے گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جانے لگے، یعنی جب آپ کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے یہ کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کام کے لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت نے اور قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے یہ خوشخبری سنا دی، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں۔ شرط یہ ہے کہ ہم دین کی مدد کریں، اپنی ذات کو چمکانا، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، اپنے آپ کے لیے دولت یا شہرت کے لیے نہیں، خالص ہو کر کے، اور وہ خالص دین خالص نیت کے ساتھ جب ہم پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہی ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے تو اللہ رب العزت نے کچھ نصیحتیں کی، جیسے ذکر کو لازم پکڑنا، دوسرا نرمی سے بات کرنا، تیسرا کسی ایسے آدمی کی بات نہ مان لینا جس کا دل ایمان سے خالی، یعنی ہمیں لحاظ غیر ایمان والے کا یا اللہ کی نافرمانی کرنے والے کا لحاظ کر کے اور اس کی بات کو نہیں ماننا ہے، اور یہ دوستی میں اور سنگت میں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی، اللہ کی معرفت کرائی مخلوق کو دکھا کر، آیتوں کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے، معجزات کے ذریعے، لیکن فرعون اپنی منمانی زندگی اور اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔
اس کے سامنے دنیا ہی سب کچھ تھی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہ چاہتا تھا، اور اس نے کسی بھی بات کو ماننے سے جبکہ سمجھ گیا وہ کہ حقیقت کیا ہے، میں رب نہیں ہوں، رب تو وہی ہے جس نے سورج چاند و زمین و آسمان کو بنایا، یہ مخلوق جن کی میں عبادت کرتا ہوں یہ وہ نہیں ہے جنہوں نے انسان جانور اور ساری مخلوق کو بنایا جو موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی جو دلائل تھے اللہ رب العزت کے رب ہونے کے، اس دلائل کا جواب اس کے پاس دلیل سے نہیں تھا۔ یہاں سے ہمیں غور کرنا ہے کہ جب ہم کسی کو صحیح دین بتا رہے ہیں، دین کی دعوت یا اس کی اصلاح کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر کس کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے۔ اس کے پاس حق کی جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی معرفت پیش کی، تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پتھر جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ جانور جس کی عبادت کرتا ہوں، یا میں رب ہوں، اس بات کی کوئی دلیل تو ہو ہی نہیں سکتی، کوئی دلیل نہیں تھی۔ تو جب دلیل نہیں ہوتی ہے ہمارے مدعو کے پاس جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں، تو پھر وہ کس قسم کی باتیں کرتا ہے، اس باتوں کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے، ہر دور میں اسی طرح سے ہوگا۔ وہ سب سے پہلے اپنے احسانات یاد دلاتا ہے۔ ہم بھی اپنے کسی خاندان کے بڑے کو جب صحیح دین کی دعوت دیتے ہیں اور وہ جب وہ دین میں نہیں ہوتے ہیں تو وہ احسان یاد دلاتے ہیں۔ ہم نے پال پوس کے بڑا کیا، ہمیں بتاتے ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو، تو احسان یاد دلایا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ دوسرا، پرانی لغزش جو دھوکے سے ایک قبطی کو ہاتھ مارا تھا اور قتل ہو گیا تھا، تو اس کے بارے میں دکھاتا ہے کہ تم کیا بتاؤ گے، تم نے تو یہ کیے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ تم کیا بتاؤ گے، اپنے پرانے دنوں کو یاد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان کی شخصیت پر وار کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ہماری شخصیت پر اگر وار کیا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی شخصیت کو ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور پورا دعوت کا کام بند۔ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پر پھر دوسرا وار مذاق اڑاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ چوتھا بات، دیوانہ اور پاگل کہہ رہا ہے۔ کل ہم نے آیتیں پڑھی کہ دیوانہ اور پاگل کہتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گئے۔ پھر دھمکی دیتا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو رب بنا لیا تو قید کر دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا۔ بادشاہ ہے مصر کا، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں کہ پوری بنی اسرائیل کو جیل کے اندر ڈال کر کے رکھا تھا، ان سے کام کراتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد الزام دیتا ہے، اور سخت الزام، کہ ملک میں قبضہ کرنا چاہتے ہو تم، ملک چاہتے ہو تم، جبکہ موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت لے کے آئے تھے اور ظلم سے روک رہے تھے، اور نہ اس کے ملک پر نظر تھی، اور اس کے مر جانے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ملک پہ نظر نہیں رکھی، مقامتی پہ رہے، اور 40 سال کے بعد پھر وہاں سے نکل کر کے یہ بنی اسرائیل اپنے ملک واپس پہنچی۔ تو یہ ذات کے اوپر اٹیک کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذات کی دفاع نہیں کی کہ میں پاگل نہیں ہوں، اس کی دلیلیں نہیں دینا شروع کیے، یا پرانا جو ہوا تھا اس کی صفائی پیش کرنا نہیں شروع کیے، بلکہ وہ اپنے مشن پر رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ کیونکہ مجھے اپنی معرفت بتانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں پر ہم اس بات کو نوٹ کر لیں کہ اگر یہ عقیدہ اور یہی منہج اور یہی سوچ ہماری رہی تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی جب ہماری ذات کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم دعوت کا کام چھوڑ کر کے اور اپنی ذات کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس پہ نظر انداز کر دیں۔ وہ جو کہہ رہا ہے میری ذات کے لیے کہہ رہا ہے، کہنے دیجئے۔ ہمیں جو کام کرنا ہے، ہم اپنی ذات کو ثابت کرانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے رب کی معرفت پیش کرنے، اس کو الہ ماننے، اس کے الہ ہونے کی دعوت دینے کے لیے آئے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کے ساتھ۔ بہرحال تو انہوں نے اب جب یہ توحید کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے تو مدعو کیا کرتا ہے، اس پوائنٹ کو بہت اچھی سے سمجھ لیں ہم، کیونکہ یہ اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور دائی توحید کی دعوت کو چھوڑ کر کے کہیں اور نکل جاتا ہے۔ جب یہ توحید کی دعوت دے رہے تھے تو فرعون کہتا ہے اگلے زمانے والوں کا کیا ہوا، اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوگا، یعنی ایک مسئلے کی طرف وہ آ گیا۔ بات عقیدے کی ہو رہی تھی اور اس بات کو اس نے لے کر کے آئے کہ اس کا جواب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ رب جو نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اللہ کی معرفت پھر سے شروع کر دی کہ میرا رب بھولنے والا، غلطی کرنے والا نہیں ہے، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اس میں راستے بنا دیے۔ تو ہم بھی جب کسی کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو وہ سائٹ کے سوال کرتے ہیں،
اچھا یہ جواب دو، مسائل کے سوال، ایک ہاتھ سے مسافہ کرنا ہے نہیں کرنا، پردہ ہے کہ نہیں ہے، گوشت کھانا ہے کہ نہیں، اور ہم اس کے جواب کو دینے کے لگ جاتے ہیں اور اسی بات پر ہماری پوری باتیں ہوتی ہیں، جبکہ دعوت ہمیں دینے کے لیے پہنچایا گیا تو توحید۔ جب کوئی توحید پر آ جائے اس کے بعد نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد ہے سارے مسائل، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ یہ ایک بہت قیمتی پوائنٹ یہاں سے پتہ چلا۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر تک کہہ دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر اٹیک کیا اس نے۔ پہلے کہا اپنے احسان یاد دلائے، پرانا جرم یاد دلایا، جو جرم نہیں تھا، ایک لغزش تھی جو دھوکے سے ہو گیا تھا، مذاق اڑایا، دیوانہ اور پاگل کہا، اور جیل میں ڈالنے کی دھمکی دی، اور کہا کہ یہ ملک چاہتے ہو تم میرا، اور پھر ان کو ان کے ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کی، توحید کی دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اب جادوگر کہہ دیا۔ اللہ، موسیٰ علیہ السلام اس کے باوجود بھی ظلم سے روکتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اور بنی اسرائیل کے ظلم سے روکتے رہے، اس کے کسی بھی دھمکی سے ڈرے نہیں۔ کیسا مضبوط ایمان کہ میرے رب نے فرما دیا میں تیرے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں۔ فرعون وقت کا بادشاہ ہے مصر کا، آپ ذرا غور کریں اپنے ذہن کے اندر، ملک کا بادشاہ ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمیں اس کو برائی سے روکنا ہے۔ جب کسی بھی شخص کو برائی سے روکا جائے گا، ایک بھیک مانگنے والا بھی، اس کو بھی اگر آپ برائی سے روکیں گے آپ کے اوپر اچھل بیٹھے۔ یہ تو وقت کا بادشاہ ہے، اسے برائی سے روکا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، اس کو اس کے عقیدے سے، اور جو عقیدہ انسان بنا لیتا ہے باپ دادا کے طریقے کو، وہ اس کو اپنی پونجی سمجھتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس سے ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی، اس کے بعد بھی کر رہے۔ فرعون نے جادوگر کہا اور مقابلے کے لیے تیاری شروع کر دی، کہا کہ میں اب مقابلہ کروں گا اور میں جادوگر لے کر کے آتا ہوں، بتاؤ کب آنا ہے جادوگروں کو لے کر کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے طے کیا دن، وقت اور جگہ، اس کے اندر بھی بے شمار حکمت ہے کہ دن ایسا کہ جو میلے کا دن ہو، عید کا دن ہو تمہارے، تاکہ تم سب فری ہو اور آ جاؤ وہاں پر۔ وقت ایسا کہ صبح سورج طلوع ہو رہا ہے، آفتاب ہے، یعنی اندھیروں میں نہیں، لوگ دن کی روشنی میں حقائق کو دیکھ لیں، جادو اور حق کو دیکھ لیں، معجزے کو دیکھ لیں، فرق معلوم کر لیں نبی میں اور جادوگروں میں۔ اور جگہ بھی ایسی کہ جو پھیلتی ہوئی جگہ ہو، ایک میدان ہو کہ سننے والے دیکھنے والے بھی ہوں، جادوگر بھی ہوں، فرعون بھی ہو، اور اللہ رب العزت کی میں معرفت پیش کروں آئے۔ فرعون نے مصر سے جگہ جگہ سے، کیونکہ جادو کا دور تھا وہ، اور جو دور ہوتا ہے اسی دور کا اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو معجزہ بھی دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب کا دور تھا، میڈیکل سائنس کا دور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہر قسم کی ڈاکٹری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور جادو کا دور تھا، تو جادو کا سارا توڑ آپ کے عصا میں رکھ دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہر چیز کے عروج کا دور۔ اس وقت تو لینگویج کا دور تھا، اس پہ عبور تھا لوگوں کو عربی پر، تو اس کا جواب عربی لینگویج سے قرآن نازل کر کے دے دیا، اور قیامت تک ہر چیز کا عروج ہوگا، میڈیکل کا بھی، جادو کا بھی، لینگویج کا بھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا توڑ، اللہ اکبر، ایسا دے دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کو معجزے دیے گئے جو ان کے ساتھ چلے گئے، مجھے جو معجزہ دیا گیا قیامت تک رہے گا، اور حشر کے میدان میں میں اپنی امت کی کثرت پر یا میں اس میں ناز کروں گا، اور وہ ہے قرآن مقدس، جو ہر سوال کا، ہر باطل سوال کا جواب۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام بھی وقت کے انتظار میں ہے، آپ کی دعوت تبلیغ چل رہی ہے، اور ادھر فرعون نے پورے علاقے سے بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر کے آ گیا۔ جیسا وقت مقرر تھا، جگہ مقرر تھی، دن مقرر تھا، اس جگہ یہ لا کر کے اکٹھا کیا۔ یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے، اللہ جس رب کے ہم ماننے والے ہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور حفاظت کے لیے اور آپ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کس سے کام لیا؟ اپنے دشمن فرعون سے۔ وہ ہے اللہ، جیسے 32 دانتوں کے بیچ میں نرم زبان کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت چاروں طرف اگر دشمن ہو اور اپنے مومن بندے کی حفاظت اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے دکھایا اللہ، اور پھر اس پورے مصر میں تمہیں گھومنے کی ضرورت نہیں، جہاں تک جا سکتے ہو ٹھیک ہے چلے گئے، اب فرعون کے ذریعے سے میں سب کو اکٹھا کروں گا۔ اور سب کو اکٹھا کر کے فرعون آتا ہے، آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 113 میں، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے۔ اب یہ سودا کر رہے ہیں فرعون سے
کہ فرعون تم نے ہمیں بلا لیا، ہم تمہارے سامنے آ گئے، اب ہمیں پہلے یہ بتاؤ، ہم بڑے بڑے جادوگر ہیں اور ہمارے سامنے کوئی جادو ٹک نہیں سکتا، ہم نے اگر تمہارے دشمن کو مغلوب کر دیے، ہرا دیے، تو کیا دے گا تو ہمیں؟ فرعون سے سودا ہو رہا۔ فرعون کہتا ہے، فرعون نے کہا آیت نمبر 114، ہاں اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، مقربین ہو جاؤ گے، یعنی بادشاہ کے قریب رہنے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے، راج گھرانے میں انہیں ایک اونچا مقام دے دیا جائے۔ جب اتنا بڑا آفر انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا آفر دیا جا رہا ہے، تب یہ تیار ہوئے اور صف باندھی انہوں نے، اور صف باندھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ فرعون نے ملک بھر میں جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقرر دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 سے 64۔ پھر فرعون لوٹ گیا اور اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، مطلب اپنے چیلے چپاٹی کو پہنچا کر کے، اور فرعونیوں نے سارے جادوگر کو اکٹھا کیا، پھر آ گیا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اب یہ جب آمنے سامنے آئے، اب دیکھیے دعوت پیش ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، پوری مصر کی عوام ہے اس میدان کے اندر، بڑے بڑے سردار ہیں، فرعونی ہیں اور جادوگر بھی ہیں، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، سبحان اللہ۔ اور دعوت کا انداز، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہاری شامت آ چکی، یعنی تم اللہ کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، ایک نبی کے مقابلے میں آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب میں ملیا میٹ کر دے، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹ بات گھڑی، مطلب تم جو جادو لے کر کے آئے ہو حق کے سامنے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اور بھی دوسرے انداز میں موسیٰ علیہ السلام نے بات رکھی۔ بس یہ لوگ آپس میں مشورے میں مختلف رائے ہو گئے۔ اب یہ لوگ تھوڑا سا ہٹ کر کے، یعنی جادوگر ہٹ کر کے اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ تو واقعی نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات لگتی ہے، یہ کلام کسی جادوگر کا نہیں ہے جو کلام یہ پیش کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم میں سے کوئی اس کا استاد بھی نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی اس کا شاگرد بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جادوگر جب کوئی جادو کرتا ہے یا سیکھتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی راز نہیں ہے، نہ دولت نہ شہرت، اور ایسی کئی باتیں ان کے ذہن میں آئی۔ بہرحال انہوں نے اپنی بات رکھی اور دو رائے ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ واقعی نبی، لیکن اکثریت جو تھی وہ غالب آئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اونچا مقام چاہیے، جو مقام ہمیں فرعون کی طرف سے ملنے والا ہے، اور بس ہم کو کسی بھی حالت میں اس سے جیتنا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ میں، چھپ کے مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے یہ دونوں محض جادوگر ہیں۔ اب ان کی آپس میں رائے ہوئی کہ نہیں یہ محض جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے، پھر یہ الزام، اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دے، مطلب جو جس مذہب پہ رہتا ہے اس مذہب کو بہترین کرتا ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا کا طریقہ ہے۔ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا کر رکھو، مطلب تم بھی اپنا کوئی جادو پیش کرو، پھر سب بندی کر کے آگے آؤ، پھر سب بندی کر کے آگے آؤ، یعنی یہ مل کر کے اور موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کر رہے تھے اجتماعیت کے ساتھ۔ جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا، یعنی غالب آنے کے لیے اب تم کو ہر ممکن کوشش اور ہر طریقے سے زور لگانا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 115۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ، یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالتے ہیں۔ جب حق اور باطل کے بیچ میں کشمکش ہو، حق اور باطل کا فیصلہ ہو، تو یہاں پر ایک بہت قیمتی نقطہ، قیمتی پوائنٹ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ آفر دیا گیا کہ یا تو آپ اپنی دلائل رکھیں، اپنی بات رکھیں، اپنے حق ہونے کی دلیل رکھیں، یا پھر ہم رکھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا پہلے تم دے آؤ، تم ہی ڈالو۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ باطل پرست کی جو باطل دین اور باطل طریقے پہ ہے، جھوٹ کے اوپر ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کہیں کہ تم اپنی دلیلیں پیش کر دو۔ جب وہ دلیلیں پیش کر دے گا اور اس کے بعد جب آپ حق پیش کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا
अपनी लाठी डालो। फिर जब उन्होंने अपनी लाठी और रस्सियां डाली तो लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उन्हें लाठियां और रस्सियों से डराया, मतलब जादू कर दिया। तो इनकी आंखों में वो रस्सियां सांप की तरह दिखने लगी और वो लाठियां सांप की तरह दिखने लगी। तो ऐसे करके उसने डराया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है और वो बहुत बड़ा जादू लाया था। अब अल्लाह ने फरमा दिया कि बड़ा जादू लाया था उसने। तो ये जादू से सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भी मुतासिर हो गए, उनके ऊपर भी इसका असर हो गया। तो इससे यह पता चला कि जादू का असर किसी को भी हो सकता है। खैर, उसकी तफसीर का वक्त नहीं है, आगे चले। सूरह ताहा आयत नंबर 67-69 तक, 67 से। अचानक मूसा को उसके आगे जादू की वजह से यह ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियां और लकड़ियां दौड़ भाग रही हैं। किसको हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम को यह ख्याल गुजरने लगा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को भी वो जादू के असर से उनको भी वो लकड़ियां सांप दिखने लगी। लिहाजा मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। इससे पता चला ना कि जादू का असर हुआ, डर महसूस किया और सांप दिखने लगी। ऐसे नाजुक वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी वही नाजिल फरमा दी। ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद फरमाता है अपने मोमिन बंदों की। हमने फरमाया, यही सर सूरह ताहा आयत नंबर 67 से 69 के बीच की आयतें चल रही। हमने फरमाया, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फौरन वही आई, कुछ खौफ ना कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा। यानी इतने सारे जादूगर हैं, इतना सारा उनके सामने जादू है एक इंसान होने की हैसियत से। अच्छा, आप देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के वाकये में कई जगह डर मिलता है। तो डर जो है वो मायूब चीज नहीं है, मायूब चीज है उस डर से रुक जाना। यानी ये इंसानी फितरत है कि कोई ऐसी चीज देखते हैं तो डरते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कभी रुके नहीं। कहा जरूर नहीं कि मैं फिरौन के पास कैसे जाऊं, मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा, सांप जब पहली बार बना था पहाड़ पर तो उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम भी मुतासिर हुए थे, लेकिन अल्लाह ने कहा रुक जाओ, रुक गए। अल्लाह के हुक्म को, यानी एक दाई की क्या सिफत होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पहाड़ पर बताया कि क्यों चुना गया मूसा अलैहिस्सलाम को। देखो क्वालिटी मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसी डाला वो सांप बन गई, मूसा अलैहिस्सलाम भागने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा मूसा रुको, मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। यानी इताअत, मुती और फरमाबरदार होता है एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का मोमिन बंदा या वक्त के नबी या दाई। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा लौट जाओ, लौट भी गए, यानी दिलेरी थी। कहा पकड़ लो, मैं इसे फिर इसकी वापस शक्ल में ले आऊंगा। अल्लाह की वही पर ईमान भी था, पकड़ लिया। इताअत भी, अल्लाह के वादे पर ईमान भी और जवामर्दी यानी दिलेरी भी। बहरहाल यहां पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको कहा कि यकीनन तू ही गालिब है, गालिब और बरतर होगा, यानी इनके ऊपर होगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे कि वो उनकी तमाम कारीगरी को निगल जाए। जब अल्लाह की तरफ से वही आई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने असर डाला। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाया, ये जो कुछ इन्होंने बनाया ये जादूगरी के करतब है, ये हकीकत नहीं है। और जादूगर, फिर यहां पे अब ये गौर करने वाली बात, और जादूगर कहीं भी जाए कामयाब नहीं होता। अब कितना ही बड़ा जादूगर आ जाए हमारे सामने, हम अल्लाह के इस कलाम को जहन में रखें कि जादूगर कामयाब नहीं होता। जादूगर का जादू उसी वक्त लगेगा जब अल्लाह चाहेगा। अल्लाह जब किसी का एग्जाम लेना चाहेगा, इम्तिहान लेना चाहेगा या किसी को सजा देना चाहेगा तो ही उसका जादू लगेगा, अगर अल्लाह चाहेगा तो। सूरह बकरा आयत नंबर 102 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात फरमाई। जादूगर जब जादू डालने लगे तो इन्होंने क्या कहा था? जब उन्होंने रस्सियां डाली थी तो सूरह शुअरा आयत नंबर 44, जब ये जादू डालते हैं तो क्या कहते हैं? फिरौन के जा व जलाल की कसम, हम यकीनन गालिब आएंगे। तो जादूगरों ने बातिल जब अपनी बातिल के दलाइल पेश करता है तो उसको अपनी जात पर यकीन होता है और अपने सरदारों पर यकीन होता है, लेकिन जब मोमिन अपनी बात रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर उसको यकीन होता है। वो बिस्मिल्लाह करके या अल्हम्दुलिल्लाह कह के बात को शुरू करता है। इसके आगे सूरह यूनुस आयत नंबर 81 और 82, ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीनी बात है कि अल्लाह उसको अभी दरहम बरहम कर देगा। यानी यहां पे अभी दावत चल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें दावत पेश कर रहे हैं दीन की। ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है, यकीन बात यह है
کہ اللہ اس بھی درہم برہم کر دے گا، یعنی تمہاری یہ دلائل کو تباہ کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دے گا، حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دے گا۔ وہ مجرم کیسا ہی ناگوار سمجھیں، مجرموں کو کتنا ہی برا لگے۔ جیسے کہ مکہ کے اندر بھی ایک اسی طرح آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس جہاد کو کبیر جہاد کہا، بڑا جہاد۔ مکہ کے اندر تو جہاد فی قتال نہیں تھا، تو پھر جہاد فی قتال ہی جہاد نہیں ہوتا، نفس کا بھی جہاد ہوتا ہے، جد و جہد سے جہاد بنا۔ تو فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی مکرم اس قرآن کے ساتھ ایک جہاد کیجئے، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیے، جد و جہد کیجئے، اور یہ جہاد کبیر ہے، بڑا جہاد ہے، یعنی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، اس پیغام پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑا جہاد۔ اور کافروں کو کتنا ہی برا لگے، آپ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ایسے یہاں پہ کہا کہ اللہ رب العزت حق کو حق ثابت کر کے رہے گا، بھلی انکار کرنے والوں کو، فرعونیوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اس کے آگے آیت نمبر 117، ہماری کلاس میں واپس آئیں، سورہ آراف 117۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال، جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے ایک بڑا سا اژدہا سانپ بنا، اور وہ نگلنے لگا جو وہ گڑ کر لائے تھے، یعنی جو دکھ رہا تھا حقیقت میں وہ نہیں تھا، لیکن جادو کی وجہ سے وہ جو دکھ رہا تھا، جو وہ گڑ کر کے لائے تھے، اس کو وہ نگلنا شروع کر دیا اس نے، یعنی جادوگروں لوگوں کو نظر بند کر دیا۔ جادو کی وجہ سے جادوگر جو چاہ رہے تھے وہ دکھ رہا تھا، یہ جادو کا اثر تھا۔ جب معجزہ ان کے سامنے آیا، لاٹھی سے جب سانپ بنا، معجزہ ہوا، تو اس معجزے نے ان کے سارے جادو کو نگل لیا۔ آگے اللہ فرماتا آیت نمبر 118، بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا۔ اب جادوگروں نے جب یہ چیز دیکھی کہ یہ تو جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگر تو فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے اور یہ جادوگر بھی نہیں ہے، تو یہ واقعی اللہ کے نبی ہے اور یہ معجزہ ہی ہے۔ سلیم الفطرت جب حق ان کے سامنے آتا ہے تو وہ چیخ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا نا کہ بعض پتھر گر جاتے ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور اس میں سے نہریں بہ پڑتی ہیں۔ تو یہ لوگ بھی جب حقائق ان کے سامنے آیا، حق سامنے آیا، اور جب معرفت ہوئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا معجزہ ہے، آگے اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 119، تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے، اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے اور ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ جب حق واقعی میں کسی کو دل کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس کا یقین ہو جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے، تو عمل ایسے بے باغی والے ہوتے ہیں، ایسے دلیری والے ہوتے ہیں کہ وقت کا بادشاہ فرعون جیسا ظالم بادشاہ کھڑا ہوا ہے اور حق کو قبول کرنے میں انہیں کوئی آر نہیں، کوئی ڈر، کوئی دہشت، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ ہم ابھی ابھی ہارے ہیں، میں ان کا ختم ہو گیا، میں کی لڑائی ختم ہو۔ حق سامنے آ گیا اور فوراً سر تسلیم خم، سجدہ ریز ہو گئے اور اعلان کر دیا کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 670۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جادوگروں کے جس رسی یا لاٹھی کے پاس سے گزرتی اسے فوراً کھا جاتی۔ اس سے جادوگروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس عمل کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کا اس عمل کو آسمانی طاقت حاصل ہے، مطلب یہ جو عمل ہے یہ معجزہ ہے، یہ آسمانی طاقت اس کو حاصل ہے۔ اسی لیے وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم سارے جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ہم ایمان لے آئے۔ اب یہ عمل دیکھنا تھا کہ فرعون آگ ببولا ہو گیا، اس کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور آیت نمبر 123، فرعون نے کہا کالا فرعون نے کہا کیا تو میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آئے ہو؟ میری اجازت دینے سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیسا کلام ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے،
اس پر ایمان لانے کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس کے اوپر اپنی دولت اور اپنی طاقت کا ایسا نشہ سوار ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کے لیے اس کی اجازت لینا پڑے گا۔ آج بھی کچھ لوگ ایسی ہیں کہ ہم سے پوچھے بغیر تم نے کیسے حق کو قبول کر لیا؟ حق تو دل قبول کرتا ہے، جو سلیم الفطرت دل ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہی آتا ہے سینہ نکال کر۔ کل کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ فرعونیوں میں ایک شخص آتا ہے اور وہ بھی اپنے حق کا اعلان کرتا ہے، اور پھر فرعون کی بیوی خود حق کو قبول کرتی ہے۔ تو حق کو قبول کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی، دل کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو دل اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ دل پوری دنیا میں چمک کر کے دکھتا ہے۔ خوبی ہے حق کی۔ بہرحال فرعون نے کہا کیا تو میری اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لے آیا ہے؟ بے شک یہ مکر ہے۔ وہ کہتا ہے بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی تم جان لو گے۔ اور پھر سے ایک الزام اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی اور جو لوگوں نے ایمان لائے ان کے اوپر بھی ڈال دیا کہ تم سب ملے ہوئے ہو اور تم سب کا سردار یہ موسیٰ ہے، اور تم سب مل کر کے اپنے جادو کے زور پر ہمیں یہاں سے نکال دینا چاہتے ہو اور بادشاہ چاہتے ہو۔ اب کیونکہ دلیل نہیں ہے تو الزاموں سے ہی کام چلے گا۔ جب ہمارے مخالف کی، حق کے مخالف کے پاس جب دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ دھمکیاں، الزام تراشیاں، چال بازیاں، اسی طریقے کے کام کرتا ہے۔ غصہ آنا، مارنا پیٹنے پہ کھڑے ہو جانا، اس طریقے کی وہ حرکت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 124، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طرف سے کاٹ دوں گا۔ اب فرمان جاری کر دیا فرعون نے اس قدر غصے میں کہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر اسلام لائے ہو، ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے ایک طرف کا پیر اور دوسرے طرف کا ہاتھ کاٹ کر کے اور کھجور کے درخت میں الٹا لٹکا دوں گا، سولی دے دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر چڑھا دوں گا۔ اتنا خطرناک فرمان جاری ہو گیا، اور جن لوگوں نے ایمان لایا تھا ان کا اسٹیٹمنٹ سنیا، اور حیران ہے، ہم سب کی عقل اس بات پر حیران ہو جائے گی کہ واقعی جب کوئی شخص حق کو پہچان لیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے تو اس کا ایمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمارا سالوں کا ایمان اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہا۔ یہ صبح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ صبح کو کافر تھے، جادوگر تھے، اور شام کو شہدا ہو گئے۔ ایسا ایمان، ایسا مضبوط ایمان، یہ ہے حق کی معرفت۔ شاید ابھی ہم اس حقائق کو، اس اللہ کی معرفت کو حاصل نہیں کر پائے، جو ہمارا اتنا ضعیف ایمان کہ یہ ایمان ہمیں صبح فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا پا رہا، یہ ایمان ہمیں ہمارے باطل باپ دادا کے رسم رواج سے نہیں ہٹا پا رہا، یہ ایمان ہمیں اللہ رب العزت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری پہ نہیں کھڑا کر پا رہا۔ ہم ڈر میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا کا کیا ہوگا، شہرت کا کیا ہوگا، دولت کا کیا ہوگا۔ کیسا ضعیف ایمان! اور ان کا ایمان دیکھیں آپ کس طریقے سے فرعون وقت کا بادشاہ اس کو للکار کر کے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو کیا کرے؟ فرعون نے جب یہ حکم دیا کہ میں تمہارا ایک طرف کا پیر اور دوسرے طرف کا ہاتھ کاٹ کر کے اور سولی دینا ہے ان کو، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیسا جواب ہے کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ مار ہی سکتا ہے، اور ویسے بھی ہم اپنے رب کے پاس لوٹنے والے ہیں۔ کون یہاں رہنا اس دنیا کے اندر؟ ہماری زندگی تو موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے پریشان تھی پوری دنیا اور حیران تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کے اوپر کہ ہم ایسی قوم سے کیا لڑیں جن کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، پہلی ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ ایسی قوم کے ساتھ اسی انداز میں یہ کہتے ہیں کہ تو کیا کر سکتا ہے؟ موت دے سکتا ہے، اور موت تو آنی ہے۔ اور اے فرعون، تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے۔ یہ اس بات کو نوٹ کریں کہ تو ہمیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ ہم تیرا ملک نہیں چاہتے تھے، ہم دولت و شہرت نہیں چاہتے تھے، ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ جو تیرا اور ہمارا خالق ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور تو خود اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ تو اس زمین و آسمان کا بنانے والا نہیں ہے، تو سورج اور چاند کا اور پانی اور ہوا کا بنانے والا نہیں ہے، اور نہ ہی تیرے یہ باطل معبود ہیں جو پتھر اور جانور ہیں، تو خود بھی سمجھتا ہے۔ اور ہماری کیا یہ خطا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرا اور ہمارا جو رب ہے، جو ساری کائنات کا نیلے گگن کا سوامی ہے، ہم اس کو رب مانتے ہیں،
اس کو ہم اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، کیا یہ ہمارا جرم ہے؟ اس وجہ سے تو ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ ڈر جا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ ذرا سی بھی اگر اس کے پاس تمیز ہوتی تو وہ لرز جاتا، کانپ جاتا کہ میں اس کو مارنے کے لیے اٹھا ہوں جو رب کو رب تسلیم کرتا ہے، اس خالق کائنات کو جس کے ایک حکم سے دنیا پلٹ کر کے رہ جائے گی، اور پلٹ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے فرعونیوں کو۔ بہرحال انہوں نے کہا، اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئیں جب وہ ہمارے پاس آ گئی۔ اب وہ حق جب ہمارے پاس آ گیا تو کیا ہم اس میں ایمان نہ لائیں؟ یہ ہمارے رب، اب اللہ رب العزت کی طرف مخاطب ہوتے ہیں یہ ایمان والے، سبحان اللہ، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں۔ ایک مومن کی سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے، اس حال میں خاتمہ ہو جائے کہ تو ہم سے راضی رہے، اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ آخر میں دعا ان کی یہی ہوتی ہے کہ اللہ تو ہم پر سب کو اڈیل دے، یعنی یہ جو ظلم کرے گا اس وقت ہمارے قدم نہ لڑکھڑائیں، اس وقت نہ ہم پھر جائیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ دلوں کو الٹنے پلٹنے والے ہمارے دل کو ثابت قدم رکھ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اور اپنے امتی کو بھی سکھایا۔ اور یہاں پر ایمان والے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں۔ آخر چند آیتیں سماعت کر لیں پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 سے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72 سے جنہوں نے ایمان لایا تھا ان کے بیانات چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فرعون کو، تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں۔ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے؟ تو جو کچھ کر سکتا ہے کر گزر، اور تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں چلا سکتا ہے۔ اصل زندگی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، آخرت کی زندگی تو کیا کر سکتا ہے؟ یہ چھوٹی سی زندگی، یہ دھوکہ دنیا، اور اس دنیا کو تو چھوڑنا ہی ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو حکم چلا سکتا چلا۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، ہم اس پروردگار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے۔ کون سا گناہ؟ جو تیرے اکسانے کی وجہ سے ہم دین کے سامنے آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، وقت کے نبی کے سامنے اور حق کے سامنے آئے تھے، معجزے کے سامنے آئے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس گناہ کو معاف کر دے گا، اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جاری کروایا تھا، مطلب جو تو نے جاری کروایا تھا اس گناہ سے بھی، اور جو پہلے گناہ ہو سکا ہم اس سے بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو معاف کرے گا۔ اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کرے گا تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات ہیں۔ یہ جو اتنا لمبا اسٹیٹمنٹ یہ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری دعوت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی، یا ان کو پہلے سے اس دعوت وہ پہنچ چکی تھی، اس لیے یہ آخرت کے تعلق سے، آخرت کے انجام کے تعلق سے اور ساری باتیں وہاں پر پیش کر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دن کے ابتدائی حصے میں یہ لوگ جادوگر تھے مگر آخری حصے میں نیکوکار اور شہدا بن گئے۔ حضرت ابن عباس، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 672۔ آخری آیت آج کی کلاس کی سورہ شورى آیت نمبر 50 سے 51۔ جو پہلے جادوگر تھے انہوں نے کہا، یعنی ایمان والوں نے کہا، انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، یعنی فرمان جاری ہو گیا ہے کہ ایک طرف کا ہاتھ کاٹو دوسری طرف کا پیر اور ان کو سولی دو الٹا لٹکاؤ، اور یہ اسٹیٹمنٹ کیا دے؟ انہوں نے کہا کچھ نقصان کی بات نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے ہم اول ایمان لانے والے ہیں۔ اول ایمان لانے والے، یہاں سے جا کر کے چھپ کر کے بھی وہ ایمان لا سکتے تھے، لیکن یہ انہوں نے گوارا نہ کیا اور کہا کہ ہم اول ایمان لا، پہلے ہم ایمان لاتے، جو دے سکتا ہے سزا یہ دے دی۔ جب آخرت کا یقین ہو جاتا ہے تو عمل اس انداز میں ہوتے ہیں۔ ایک صحابی جنگ چل رہی ہے اور اپنے تھیلے میں سے نکال کر کے کھجور کھا رہے، اور کھاتے کھاتے کہہ رہے مجھے عہد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں لیٹ ہو رہا ہوں، اور اس کو وہیں پھینکا اور چلے۔ جب یہ یقین ہو جائے اللہ رب العزت کے وعدوں کے اوپر، اللہ کے کلام کے اوپر، اللہ کے فرمان کے اوپر،
تو عمل کا انداز بدل جاتا ہے، زندگی کا رخ، زندگی کا انداز بدل کر کے رہ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ خالق کے مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے، اس سے نصیحت حاصل کرنے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسا ایمان تو نے ان شہداء کو عطا فرمایا، ان موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو عطا فرمایا، اے اللہ ویسا ایمان ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔